للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات اختیاری پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تعلیم کی افادیت، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو ہے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں بات واضح کر دی گئی تھی۔ اب آج ہم مقاصد تعلیم کے حوالے سے ذرا گفتگو کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اسلامی نظام تعلیم کا اولین مقصد صحیح نظریہ حیات کو اپنانا اور اسے فروغ دینا ہے۔ اسلام سے پہلے نظریہ عقیدت اور ایمان، نظریہ عقیدہ اور ایمان پر زور دیتا ہے، یعنی اسلام سے پہلے نظریہ جو ہے عقیدہ اور ایمان پر زور دیتا ہے، یعنی انسان کو اس بات کا شعور و ادراک ہونا چاہیے کہ کائنات میں اس کی حیثیت و مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد کی تکمیل کی خاطر پیدا کی ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہے۔ اس کی نجات اور فلاح و کامرانی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اس ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے وضع کیا گیا ہے، اور بالخصوص نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرے۔ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اس حقیقت میں مضمر ہے، یعنی پنہاں ہے، پوشیدہ ہے کہ ہمارے نظریات و عقائد اسی فکر اور سوچ کے مطابق ہونے چاہیے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ اس زندگی اور آخرت کے بارے میں اسلام نے واضح الفاظ میں ہدایت و رہنمائی کے اصول و نظریات پیش کیے ہیں۔ ہمارے افکار اور اعمال انہی اصول و نظریات کے سانچے میں ڈھلنے چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اعمال کو چھوڑ کر جو ہے دوسری اقوام کے جو ہے وہ سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دے، وہ یوں نہ، ٹھیک ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر زبان سے صرف کلمہ پڑھ بھی لیا اور انسان کے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یعنی جیسے انسان کا دل، اس کی نگاہ، اس کی زبان، اس کے بقیہ افعال سے بھی اس کے ایمان کی جھلک ثابت ہونی چاہیے۔ سیرت و اخلاق کی تعمیر، اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ افراد کے اخلاق و سیرت کو بلند کیا جائے، ان میں اچھائیوں کو ابھارا جائے اور برائیوں کو مٹایا جائے۔ ہر شخص میں نیکی اور برائی میں امتیاز پیدا کرنے، سیدھے راستے کو منتخب کرنے کا احساس پیدا کیا جائے۔ افراد کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ زیر تعلیم طلباء میں یہ احساس زندہ کر دیا جائے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنا سکیں، یعنی اس کو سیکھ سکیں اور برائی سے نفرت کریں۔ صرف کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ہی مقصد نہیں، بلکہ اصل اہمیت اخلاق و کردار کو حاصل ہے، یعنی علم اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اخلاق و کردار احسن اپنائے، جس کے ذریعے سے وہ جاہل لوگوں سے ممتاز نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں سے ایک یہ بھی بتایا کہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وہ زکی، وہ علم بھی عطا کرتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو سیرت کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ مرتبت پر حضور فائز کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ علم کی نشر و اشاعت جو ہے نا وہ بھی ایک ضروری عمل ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ علم کو عام کیا جائے، گھر گھر میں سے پھیلایا جائے اور اس کے نفع سے زیادہ لوگوں کو مستفید کیا جائے۔ اچھا، یہاں دیکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ترقی کے سارے دور کو پڑھ کے دیکھیں، مسلمانوں کی ترقی کا جتنا دور ہے تو اس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جس دور میں بھی مسلمانوں نے ترقی کی، مسلمانوں کو علم میں کمال حاصل ہے۔ تو قرآن و حدیث میں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے دونوں کو حکم دیا گیا۔
جہالت کے خلاف جہاد کرنا اور خلق خدا کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر پڑھا لکھا شخص ایک حد تک معلم ہے، لیکن ایک طبقہ خاص، یعنی ایک جو طبقہ ہے، خاص طور پر صرف اس غرض کے لیے تیار کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی علم کی نشر و اشاعت کو قرار دے، یعنی جیسا کہ علماء کرام ہیں یا خطباء کرام ہیں جو ہر وقت اشاعت علم میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک اساتذہ کا طبقہ بھی ہے جو درس و تدریس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو علم کی جو ہے اشاعت کے حوالے سے یا اسلام کے نشر کرنے کے حوالے سے یا علم کے نشر کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے زندگی بھر جد و جہد کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اصلاح میں اسلام لازمی، اور یعنی تعلیم اسلامی جو ہے وہ لازمی اور عمومی تعلیم کا حامی و علم بردار جو ہے وہ معاشرے کا قیام کیا جائے۔ تو اسلامی نظام تعلیم میں امیر و غریب، گورے کالے اور مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ کی جائے، بلکہ جو ہے وہ سارے لوگوں کو اس سے مستفید کیا جائے۔ تعلیم نسواں، اسلام نے عورت کو زندگی میں اہم مرتبہ و مقام عطا کیا۔ دنیا کے کسی مذہب و ملت میں عورت کی اتنی عزت افزائی نہیں کی گئی جتنی اسلام میں اسے مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں۔ البتہ ایک لحاظ سے مردوں کو برتری حاصل ہے، مرد و عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گاڑی اس صورت میں صحیح طور پر رواں دماں ہوگی جبکہ اس کے دونوں پہیے ٹھیک ٹھاک کام کریں گے۔ عورت اپنی قابلیت و صلاحیت کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے تربیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور تربیت شدہ عورت ہی معاشرے میں لوگوں کی بھلائی کا سبب بن سکتی ہے۔ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم عورت کا جو ہے وہ چاہے مختلف بھی ہو، ٹھیک ہے، تو یا چاہے اس سے ملتا جلتا بھی ہو، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھے کہ مرد و عورت کی زندگی کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اقبال کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، یعنی ایسا علم عورت حاصل کرے کہ جس کے پر وہ ناز کرتے ہوئے وہ مردوں کو بھی اپنے زیر فرما سمجھنے لگیں اور مردوں پر بھی اپنی برتری جتلانے لگیں۔ تو ذہن میں رکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا علم کا پڑھنا جو ہے عورت کے لیے موت ہے۔ تو بچوں، یہ علم کے حوالے سے ضروری باتیں تھی، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم کس طرح کا ہو، اس کی نشر و اشاعت میں کیا کردار ادا کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے جو نظریہ حیات کا فروغ کیسے ہو، سیرت و اخلاق کی تعمیر کیسے ہو۔ اس اعتبار سے یہ ضروری باتیں تھیں جو ہمارے اس لیکچر کا حصہ